ڈویژن ہے اس کی کل ہم نے میٹنگ کی ہے، جس میں شیخوپورہ، ننکانہ اور قصور آتا ہے۔ جو لاہور کا سٹی ڈویژن ہے یہ اور اسلام آباد، یہ جو ہے یہ ہم نے اس کو اس سے علیحدہ رکھا تھا۔ آنے والے ایک یا دو ویک میں جو ہے وہ اسلام آباد کی بھی اسی طرح میٹنگ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد ہو، اور لاہور سٹی ڈویژن کی بھی جو ہے وہ اسی طرح میٹنگ ہوگی، اور ان دونوں جگہوں پہ بھی اسی طرح سے پارٹی کو گراس روٹ لیول تک منظم کرنے کا کام شروع ہو جائے۔ کب تک ہوگی میٹنگ؟ یہ میٹنگ میں نے کہا کہ ود ان 1 or 2 ویکس میری کل بھی جو ہے وہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اسی ویک میں اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ دونوں جگہوں کی میٹنگز بلا کے تو ہم وہاں پہ بھی جو ہے یہ تنظیمی کام کا آغاز کریں گے۔ پرائم منسٹر کو معلوم ہوا ہے کہ نون لیگ منی لانڈرنگ نہیں بلکہ سڑکوں سے کرپشن کرتی رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پورا میپنگ کریں گے کہاں کہاں پہ نون لیگ نے سڑکوں سے کرپشن کر کے جیبیں بھری ہیں۔ یہ سڑکیں جنہوں نے بنائی ہیں نا وہ اس کو بتائیں گے کہ کرپشن کہاں کہاں پہ ہوئی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ نون لیگ کے دور میں جو موٹر ویز کا کام ہوا ہے یا جو بڑی ہائی ویز کا کام ہوا ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہ زیادہ تر کام جو ہے وہ ایف ڈبلیو او نے اور چائنیز کمپنی نے کیا ہے۔ اس طرح کی غلطی، اس طرح کی حرکت جو ہے یہ پہلے بھی انہوں نے کی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کو ناک رگڑنے پڑے اور جا کے چائنا جو ہے وہاں پہ منت سماجت کرنی پڑی، اور پھر آ کے جو ہے وہ سی پیک کا کام جو بالکل ایٹ ہالٹ چلا گیا تھا، رک گیا تھا، اس کو جو ہے وہ پھر جاری کروایا گیا۔ لیکن اب بھی وہ صحیح طور پہ اس رفتار سے جو ہے وہ نہیں ہو سکا جس رفتار سے اس نے ہو کے تو آج تک شاید یہ 21-22 تک جو ہے وہ مکمل ہو جاتا، اور پاکستان کو اس کے فروٹس جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتے۔ تو اب جو ہے یہ نئی انہوں نے ایک کہانی جو ہے وہ جو ان کا وہ منسٹر ہے جو کبھی یہ کہتا تھا کہ عمران خان آئے گی، سب کی فائل منگوائے گی، اور 200 ارب ڈالر جو ہے وہ دنیا سے واپس لائے گی، اور 100 جو ہے وہ کس کے منہ پہ مارے گی اور 100 کس کے منہ پہ مارے گی۔ یعنی اس قسم کے جو اس کے منسٹرز ہیں، تو ان کی باتوں کے اوپر جو ہے، اور ویسے ان کے جو دوسرے منسٹرز ہیں وہ بھی بعض اوقات ہمارے پاس بیٹھ کے سر پیٹتے کہ جی ہم کیا کریں۔ یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں دو چار، وہ جو کہتے ہیں وہی جو ہے وہ خان صاحب وہی بات لے کے آگے چل پڑتے ہیں۔ تو کل میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی بات جو ہے وہ قریب ہو کے کی ہے، تو اسی کو لے کے وہ آگے چل پڑے۔ اب انہوں نے سڑکوں کی کرپشن کی جو ہے وہ کہانی سنا دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے، از اٹ پاسبل، ایسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ کوئی ایک وفاقی وزیر ہے جو آپ سے رابطے میں ہے اور شمولیت کرنے والے ہیں، کیا ان کا تعلق پنجاب سے ہے؟ نہیں، جن لوگوں کا میرے ساتھ رابطہ ہے یا جو لوگ رابطے میں آئے تھے جب یہ گیلانی صاحب کا الیکشن تھا، تو ان سبھی کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہی ہے، تھا بھی اور اب بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیں وہ کسی مناسب وقت پہ جب ان کا ہمارے لیے آنا جو ہے وہ مٹیریلائز ہو، تو اسی وقت جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ خواہ مخواہ تو کسی کو لانے یا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی پی ٹی ایم کا نیکسٹ منتھ اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا آپشنز جو ہے مسلم لیگ لے کر اس میں جا رہی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی تھوڑا سا بتائیں کہ فیصلہ کن کوئی حکومت کے خلاف کوئی تحریک محاذ کیا؟ دیکھیں جی، ہم نے تو اپنی پارٹی کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جلسے 2 پنجاب میں رکھے ہیں، ایک فیصل آباد میں اور ایک ڈیرہ غازی کا میں، تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار جو ہے وہ ادا کریں گے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی ریلیز کرنی ہے، جلسے کرنے ہیں، لانگ مارچ کرنا ہے، اور لانگ مارچ کے نتیجے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون تو تیار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بھی تیار تھی جب یہ پہلے مرحلہ آیا تھا، لیکن اس وقت پھر بدقسمتی سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس مشورے سے یا اس کنسنسس سے باہر نکل گئی، اور اگر باہر نہ نکلتی تو ہم تو اس وقت بھی تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں۔
لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی قیادت ہی کرے گی. جو فیصلہ وہ کرے گی تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے ساتھ چلے گی. ڈاکٹر صاحب کل میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جس دن یہ جادو ٹونا ختم ہو جائے گا احتساب سمیت تمام تماشے بند ہو جائیں گے. کیا سیاست میں جادو ٹونا مؤثر ہے اور کیا جادو ٹونے سے حکومتیں بنتی ہیں؟ نہیں، میرا ایمان ہے یا جو میں اس بارے میں جو میری سوچ ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ جادو ٹونے سے جو ہے وہ کوئی حکومتیں جو ہے وہ بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ساری زندگی ان کی یورپ میں گزری اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ جا کے جو ہے وہ درباروں پہ اور پیروں پہ جو ہے وہ متھا ٹیک رہے ہیں. وہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ایمان ہو، لیکن اگر یہ ہے کسی کا تو یہ ناقص ایمان ہے میری نظر میں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی عزت دیتی ہے، وہی ذلت دیتی ہے. کسی پیر کے پاس یا کسی بھی انسان کے پاس، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، اس کے پاس جو ہے نا یہ رتبہ نہیں ہو سکتا. یہاں تو معیشت کنٹرول میں آ رہی ہے اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ ڈالر بھی نہیں پکڑا جا رہا اور سننے میں آ رہا ہے کہ 5 روپے سے زائد جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ. یعنی مہنگائی جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی اور آگے سے آگے جو ہے وہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. پیٹرول کی قیمت انہوں نے پچھلے دنوں 5 روپے بڑھائی ہے، اس سے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے. اب اگر اور بڑھائیں گے تو اس سے اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اس وقت مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ لوگوں کے لیے جینوئن نہیں. یعنی لوگ اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور نہ صرف وہ لوگ جو یعنی لوئر مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں، بلکہ اب تو جو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس ہے اس کا بھی گزارا جو ہے وہ مشکل ہے. تو اسی طرح سے ڈالر جو ہے وہ اب آج تو وہ 170 کراس کر کے 172 پہ چلا گیا ہے. اور دوسرا جو ہے یہ ریزولوشنز پاس ہو رہے ہیں اقوام متحدہ میں، جو ہے وہ قراردادیں جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں، اور امریکنز جو ہیں وہ اس بارے میں اب وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو نفی کر رہے ہیں. اب وہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو ملانے اور ان کے ساتھ ملا کے سزا دینے کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو ہے یہ ملک جو ہے وہ کس صورتحال سے جو ہے وہ دو چار ہوگا اور کس قسم کی مشکل جو ہے وہ اس ملک کے اوپر آئے گی. اور یہ سزا جو ہے یہ کس کو ملے گی؟ سزا اس قوم کو ملے گی، سزا جو ہے وہ پاکستان کو ملے گی. یہ ٹولہ جو اس وقت جو مسلط ہے ملک کے اوپر، اس کو تو سزا نہیں ملے گی، لیکن یہ انہی کا کیا دھرا ہے. یہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو انہوں نے پالیسیز اپنائی ہیں، جو انہوں نے جو ہے وہ اس ملک کا اکانومی کا اور خارجہ محاذ پہ جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے. اب ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، دوسری طرف سلامتی کونسل میں افغانستان کے متعلق اجلاس ہوتا ہے، آپ کو کرسی پہ بٹھاتا کوئی نہیں ہے. رانا صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے، تو ہمیں اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا، یقیناً اس پہ اثرات تو ہوں گے. وہ تو اس نے فراڈ کیا تھا. ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا تھا وہ کس کو بلا کے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ؟ وہ نہ وہ کسی چینل کا بندہ تھا، وہ ایسے ہی کسی کو پکڑ کے بٹھا کے ایبسولوٹلی ناٹ بول کے تو اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ چلا دیا. وہ بھی 2 نمبری کی تھی، ہو سکتا ہے اس 2 نمبری کا زیادہ انہوں نے جو ہے وہ برا منایا ہو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہے کہاں پہ؟ یعنی ایک طرف یہ کشمیر کے اوپر کہتے ہیں کہ جی ہم نے انڈیا کا منہ کالا کر دیا ہے، انڈیا کو ہم نے جو ہے وہ کارنر کر دیا ہے، انڈیا کو پوری دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. لیکن اتنا ظلم کیا انڈیا نے کشمیر کے اوپر، اور ان کی پھر پالیسی یہ ہے کہ اب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے کہنے پہ دنیا ہمارے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں. یعنی اتنا ان کا یہ فیلئر ہے کہ دنیا جو ہے وہ نہ ان کی بات سنتی ہے، نہ ان کو کوئی اہمیت دیتی ہے. کشمیر کے اوپر اب تک یہ ریزولوشن تو یہ کروا نہیں سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں اس بات کی غمازی ہیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے وہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. 4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال سے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل ایبسولوٹلی ناٹ گورنمنٹ ہے. یہ سنا ہے جی آپ نے؟ ایبسولوٹلی صاحب آپ نے سنا ہے؟ یہ ایبسولوٹلی ناٹ گورنمنٹ ہے.
ये यानी जो सिलेक्टेड टोला बैठा है, ये कोई हुकूमत नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ना कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। यहाँ पे करप्शन का हाल ये है, ये नारा लगा के आए थे कि हम जो है वो करप्शन के खिलाफ काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर हाउस जो है वहाँ पे दलाल बैठे, एसपी और डीसी रैंक के लोग जो है वो पैसे दे के लग रहे हैं, और जो है अमनो अमान की सूरत हाल जो है वो नागुफ्ता बे है, और दफ्तरों में काम जो है वो पैसे के बगैर जो है वो हो नहीं रहा, और ये लंबरदार बने हुए हैं कि जी हम जो है वो करप्शन जो है वो ख़त्म करेंगे। तो ये हालात जो इन्होंने पैदा किए हैं, उन हालात का ये किया धरा है, इनकी पॉलिसियों का, इनकी नालायकियों का, इनकी नाहलियों का, कि ना अब मुल्क के अंदर कोई बात बन रही है, ना इकॉनमी के ऊपर कोई बात बन रही है, ना खारजा महाज के ऊपर कोई बात बन रही है, और अब खुदा ना खास्ता जो है ये एक ऐसी सूरत हाल की तरह हम बढ़ रहे हैं कि जिसमें जो है वो एक बहुत बड़ा डैमेज और नुकसान हो सकता है। राणा साहब, जिस तरह तैयारी कर रहे हैं आप, लगता ये है कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर इलेक्शन होने वाले हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस आइंदा के इलेक्शन में या जो जब भी इलेक्शन होंगे उसमें किस पार्टी को देखेंगे? हमारी इस एक्सरसाइज का तल्लक सिर्फ अपना जो है वो सियासी तौर पे जमात को मुनज़्ज़म करना है और उसकी तंजीम को जो है वो मजबूत करना है। इसमें हम कोई इलेक्शन वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे और ना ही कोई इलेक्शन से मुतल्लिका मामलात को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे मामला डिस्कस होंगे। नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब के हवाले से कहा जा रहा है, इत्तलात आ रही है कि उनकी 2 साल की तुसी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई और अब ऑर्डिनेंस जो है आइंदा 3 से 4 रोज में वो सामने आ जाएगा। अगर ये तमाम चीज़ें अगर हो जाती हैं, महंगाई भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो अपोजिशन अगर कुछ भी नहीं करेगी, हाथ पर हाथ धरे बैठेगी, तो जो ये आपके वोटर्स वोटर है ये क्या समझेंगे कि आप फ्रेंडली अपोजिशन है? नहीं, अपोजिशन जो है वो अपनी सियासी जदोजहद जो है वो कर रही है। आप फरमाएं कि इससे अलावा आप क्या करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो बंदूकें निकाल के जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे, तो बात ये है कि ऐसे हालात खुदा ना खास्ता ये पैदा हो सकते हैं। अगर ये पैदा हो गए तो ये मुल्क फिर अनार्की का शिकार हो जाए। ये मुल्क हम सब का है, हम सब ने यहाँ पे रहना है, और ऐसी हरकतों से जो गवर्नमेंट करने जा रही है, फिर मुल्क ऐसी राह पे चल निकलते हैं कि वो फिर रहने के काबिल नहीं रहते, फिर मुल्क टूट जाते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द जो है इस खित्ते में भी और खित्ते से बाहर भी जो है वो देखा होगा। हम सियासी रास्ता, जमहूरी रास्ता, आइन और कानून के तहत जो है अपने जायज़ मुतालबात को करना चाहते हैं, जायज़ मुतालबात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जायज़ मुतालबात को आइन और कानून के दायरे में रह के जो है वो हासिल करना चाहते हैं। अगर अपोजिशन के ऊपर जो है वो हर रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा, और अगर मीडिया के ऊपर, सहाफ़त के ऊपर जो है वो हर रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा, उनकी मुकम्मल ज़ुबानबंदी कर दी जाएगी, उनका गला दबा दिया जाएगा, तो फिर उसका रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या होगा? वो फिर हाथ पे हाथ, जब धरा हुआ हाथ जो है वो उठेगा, तो फिर वो किस तरफ उठेगा, इसको मैं अपनी ज़ुबान से अदा ना ही करूं तो जो बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूं कि इन हुक्मरानों को जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए, और आपको भी चाहिए कि आप इस सूरत हाल में जो है वो अपना किरदार भी अदा करें, और इनको भी ये बात रियलाइज़ करवाएं कि ये फिर हालात जब बिगड़ने पे आते हैं तो फिर ये लम्हों की बात होती है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। ये बताइए कि तालिबान की हुकूमत के बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा यूरोप से कि $9 अरब अफगानिस्तान को भी देने चाहिए। अब तालिबान की सपोर्ट की वजह से अमेरिकन सेनेट में हमारे खिलाफ पाबंदियों का बिल जमा हो चुका है। हम पहले ही महंगाई में पिसे हुए हैं, आइसोलेशन में मुल्क है। अगर ये पाबंदियां हमारे ऊपर लग जाती हैं तो मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, और आप कहाँ खड़े हैं इसके ऊपर? देखिए, अगर आपकी इकॉनमी जो है वो और लोगों के लिए यही सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो अगर आप रीसेंट हिस्ट्री में देखें तो रशिया में ये हालात पैदा हुए थे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और रहम और अल्लाह ताला का करम भी मांगते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो ऐसे हालात ना हों। लेकिन ये नालायक और नहल टोला जो है ये जिस किस्म की हरकतों के दरपे है, और मामला ये कि ये आप देखें वो जिस तरह से बात बनी हुई ना कि रूम जल रहा था और नीरो जो है वो बांसी जा रहा था, यानी आप ये देखें कि मुल्क के हालात क्या हैं।
آپ کے ارد گرد حالات کیا ہیں، ملک کی اکانومی کے حالات کیا ہیں، اور وہ جناب نیب چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے میں لگے ہوئے. انہیں نیب چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کے لیے انہیں کوئی اور کام نہیں ہے، انہیں کوئی اور بندہ نہیں مل رہا، انہیں جو اور ای وی ایم مشین. دو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے دو مسئلے ہیں، ایک ای وی ایم مشین کا اور ایک نیب چیئرمین کا. اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسرے یا کسی مسئلے پہ وہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. سیاسی طور پہ جو انتقام ہو رہا ہے، اس سے جو سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں، میڈیا سراپا احتجاج ہے، تمام طبقات سراپا احتجاج ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ صرف نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے بانسری جو ہے دلی بجا رہا ہے یا اسلام آباد بجا رہا ہے؟ دیکھیں جی، بانسری اس وقت ہمارے سامنے جو بجا رہا ہے وہ تو نااہل اور نالائق پرائم منسٹر ہے، اور اس بانسری کی کوئی اونرشپ بھی نہیں لے رہا. وہ جو کبھی بات ادھر ادھر سے سنائی دیتی تھی، اب وہ ادھر ادھر سے سنائی یہ دیتی ہے کہ اب اسے کہا بھی جا رہا ہے کہ تم انسان بنو، لیکن یہ ایسا بگڑا ہوا بندہ ہے کہ اب یہ اپنی ضد سے پیچھے. اب یہ دیکھیں، یہ کس کو کہتا رہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ این آر او نہیں دوں گا، اگر میں این آر او دوں گا تو یہ اس ملک سے جو ہے وہ غداری ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ این آر او اس سے مانگا کس نے تھا؟ کون ان کو کہتا تھا کہ آپ این آر او دو؟ یہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، اس کا دوش تو آپ کسی کو نہیں دے سکتے. اس کا تو آپ وہ جب وہ پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا تو وہ بریفنگ جس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے، وہ دونوں وہاں پہ موجود تھے، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ ان کے کہنے پہ بھی جو ہے یہ اپوزیشن کے ساتھ آ کے بات کرنے کے اوپر رضامند نہیں ہوا، اور وہ جو تھی اپنا بریفنگ وہ پھر آرمی چیف اور ڈی جی پی آر نے دی. اب اس کا الزام جو ہے وہ اب میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کو ڈائلوٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیدھا جو اس وقت جو تباہی اس ملک کے اوپر آ رہی ہے، سیدھا الزام اس کے اوپر. رانا صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت وزیر اعظم خود مختار ہے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، ایون سلیکٹڈ ہے وہ بھی پیچھے، یہ اپنی منمانی کو پاورفل ہے. نہیں، یہ خود مختار نہیں ہے، یہ بے مہار ہے، اور یہ آوارہ گرد ہو چکا ہے. اس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے اس کی. وہ کبھی ادھر کو نکل جاتا ہے، کبھی ادھر کو نکل جاتا ہے، اور نہ اسے کو اپنی سمجھ ہے، نہ وہ کسی سے سمجھ جو ہے وہ لینے کو تیار ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جمہوری ملک کا جو وزیر اعظم ہے، وہ اگر اپوزیشن کے خلاف انتقام لے، اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، اور وہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ لے کے چلنے پہ آمادہ نہ ہو، تو اسے آپ خود مختار کہیں گے رانا صاحب اس بار یا اسے آپ جو ہے وہ بے مہار کہیں گے؟ رانا صاحب، آرمی چیف کی مجرم ملازمت میں توسیع کے حوالے سے چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، کیا نون لیگ اس بار پھر دوبارہ ووٹ دے گی؟ دیکھیں جی، اس بارے میں اب قانون موجود ہے، اور اس قانون کے تحت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا اختیار جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہے. اس قانون کے مطابق پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ موجودہ پرائم منسٹر یہ تو قانون سے باہر بھی اپنا اختیار استعمال لیکن کرتا ہے. اپوزیشن اس کی حامی کرے گی، اتفاق کرے گی آرمی چیف کی ایکسٹینشن مزید اگر ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اپوزیشن کی حامی کی تو اس میں گنجائش نہیں ہے. نہ قانون میں لکھا ہے کہ اپوزیشن سے حامی کروا کے آپ نے یہ کام کرنا. نواز شریف صاحب بھی یہ شکوہ کرتے رہے کہ جب ہم وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کو باندھ دیے جاتے ہیں، ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جاتا. یہ تو پہلی بار اتنا آزاد وزیر اعظم ہے جو اپنی مرضی کر رہا ہے، قانون کے مطابق چل رہا ہے. نہیں تو اس کی کون سن رہا ہے؟ اس کی پوری دنیا میں کوئی نہیں سن رہا. اس کی افغانستان کے مسئلے کے اوپر کوئی نہیں سن رہا. اس کی پورے ملک میں کوئی نہیں سن رہا. اس کی بزدار نہیں سن رہا. یہ کہتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ میں نے روکنی ہے، بزدار جو ہے وہ پیسے لے کے افسر لگا رہا ہے. انیل مسرت مشترکہ دوست ہے وزیر اعظم کا بھی، آپ کا بھی. ہاں جی. یہ کوئی مفادات تو کوئی مشترکہ نہیں ہے یا کوئی ایسا؟ دیکھیں، انیل مسرت جو ہے وہ ایک پاکستانی ہے، اور جو میری معلومات ہے، کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، نہ میں کبھی ملا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا کاروباری آدمی ہے،
تو جو بھی لوگ یہاں پاکستان سے جاتے ہیں سب سے لوگ ملتے ہیں، سب سے تعلق ہوتا ہے، تو اس تعلق کی بنیاد کے اوپر وہ کوئی سیاسی آدمی تو ہے نہیں وہ کہ وہ ان کے لیے کوئی سیاست کرے گا یا ہمارے لیے سیاست کرے گا۔ بہت شکریہ۔